نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد آپ سب کی خدمت میں حاضر خدمت. ناظرین کرام، آج ہم اپنے احکام خدا مسئلہ قضا ادا پارٹ 2 کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں. کچھ سوالات ایسے جن کا جواب دینا جو ہے وہ ضروری تھا بیفور عید، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ تھوڑی چھوٹی سی نشست کر لیں اور کچھ باتوں کا جواب آپ کو دے دیا جائے. لاسٹ جو لیکچر تھا اس میں نے آپ کو اس کے اندر قضاء عمری کے بارے میں اور کچھ وضو کے اور غسل کے معاملات کے بارے میں بتایا. تو آج کا جو سوال پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی جو ایک آدھ بات کر کے تو پھر سلسلے کو آگے چلائیں گے. سوال ہے جی کہ یہ صدقہ فطر جو ہے، فطرانہ جو ہے جس کو ہم بولتے ہیں، اس کا دینا جو ہے اس کی کیا ریشو ہے اور کس نسبت سے اس کو دینا ہے، کس چیز کا دینا ہے، اس کے بارے میں. تو جان لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فطرانہ ہے، جو تم روزوں کی جو صدقہ تم نکالتے ہو روزوں کا، وہ کیا ہے؟ جو فحش گوئی ہم کہتے ہیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی، کیونکہ ہمارا صرف روزہ زبان کا یعنی ہمارے پیٹ کا ہوتا ہے، منہ بند کیا ہوتا ہے ہم نے، باقی زبان کو نظر کو ہم گالیاں نکالنے سے برا کہنے سے روکتے نہیں ہیں. بہت کم ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ میں روزے سے ہوں تو میں تم سے یہ بات نہیں کرنا چاہتا. اکثر ہم دوسرے بندے کا گھر پورا کر دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اس کو بول شرٹس کر دیتے ہیں، پھر بعد میں ہمیں یاد آتا ہے کہ روزہ تھا. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ میرا روزہ نہ ہوتا تو میں تندرست تھا. چاہے وہ گھر کے اندر ہے چاہے وہ گھر کے باہر ہے، یہ روٹین ہے ہماری جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں. تو یہ مناسب عمل نہیں ہے. تو اس طرح کی اور بھی نظر کی جو خرابیاں ہیں، جو بازاروں میں جاتے آتے ہوئے ہم نظر کو اپنے سنبھال نہیں پاتے، زبان کو سنبھال نہیں پاتے، اپنی سوچ کو نہیں کنٹرول کر پاتے، تو ان سب چیزوں کا صدقہ جو ہے وہ روزے جو پورے ہو جائیں اور چاند جب نظر آ جائے تو عید کی نماز پڑھنے سے قبل اس کا ادا کرنا ضروری ہے. اب اس کی پرسنٹیج وہی 2.5% ہے، آپ کے کھانے کی اجناس کے اوپر ہے. یہ بیسیکلی تو سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اجناس کی صورت میں اس کو دیا جائے. 2.5% کے حساب سے آپ جو اجناس ہے وہ اس کو دے دیں. لیکن فی زمانہ جو ہے ہم نے چونکہ پہلے زکوٰۃ کی مد میں راشن کی مد میں سے اس کو بانٹ دیا ہوتا ہے، تو اس وقت صورت ثمر کی ہوتی ہے کہ لوگوں کو کچھ پیسے ان کے ہاتھ میں آ جائیں تاکہ ان کی عید کا دن جو ہے وہ اچھا گزر جائے. تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ اس کے مطابق ان کو وہ دیں جو کہ ان کی عید کو اچھا گزار دیں. تو اس کے لیے اب ہے کہ گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے اور اس کے ساتھ منقع ہے. اب آپ جو بھی آپ کا کھانے پینے کا معاملہ ہے، آپ کے گھر میں 7 days a week ہوتا ہے، تو 4 دن اگر گوشت پکتا ہے اور اچھا کھانا پینا آپ کا ہے، تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ آپ نے اس کو گندم کی ہی قیمت پہ دینا ہے یا آپ نے کھجور کی قیمت پہ دینا ہے یا آپ نے جو کی قیمت پہ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی مناسبت سے جو 2.5% آپ نے
جو بھی اجناس آپ نے سلیکٹ کرنی ہے تو 2.5% کے حساب سے آپ نے جو ہے نا اس کو صدقہ نکالنا ہے. تو وہ آپ دیں گے تو یہ منیمم ہے، میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ آپ جتنا مرضی ایکسیڈ کر کے دے سکتے ہیں، اتنا ہی زیادہ اللہ کی راہ میں قبول ہوگا. تو میرا جو ہے وہ آپ کو مشورہ اور سجیشن یہ ہے کہ اگر ہیلپ کرنی ہے کسی کی اور اللہ کے لیے دینا ہے تو زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے. چلیں اس زیادہ کو میں آپ کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ آپ 1,000 روپیہ جو ہے وہ فی بندے کے روزے رکھنے والے کے حساب سے آپ جو ہیں وہ دے دیں. اس میں آپ کے ملازمین بھی شامل ہیں جو کہ آپ کے گھر میں آپ کی کفالت کے اندر ہیں، ریگولر جو آپ جن کے کفیل ہیں، جن کو آپ ذمہ داری جن کی آپ نے اٹھائی ہوئی ہے آپ کے گھر میں ہیں، تو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ہوگا. تو 1,000 روپے کے حساب سے اگر ایک گھر میں 4 افراد ہیں، 5 افراد ہیں یا 6 ہیں، تو 4 5 6 ہزار آپ نے کسی مستحق کو جو کہ ضرورت مند ہے اس کو دیں تو یہ آپ کے روزوں کا صدقہ ہو جائے گا، جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بہت انعام ہے، بہت صلہ ہے. تو انشاءاللہ جتنا رزق آپ نے پورے رمضان میں خود کھایا ہوگا، جب یہ صدقہ فطر آپ ادا کر دیں گے، فطرانہ دے دیں گے، تو اس کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ رزق واپس آئے گا، کم بیک کرے گا، برکت کا باعث بن جائے گا. اور جو کچھ آپ نے کھایا پیا ہوگا، جو بولا ہوگا، غلط دیکھا ہوگا، غلط سنا ہوگا، اس سب کا بھی کفارہ ہو جائے گا. اللہ عمل کی توفیق دے. دوسری چیز ہے جی کہ شوال کے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ شوال کے روزے جو ہیں ان کی ادائیگی اور ان کا جو فضیلت کے بارے میں بتا دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد ساتھ ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے شوال کا، اس کے اندر 6 روزے جو رکھ لے گا اس کے پورے سال کے لیے وہ کافی ہیں. یعنی 6 روزے شوال کے رکھنے سے پورے سال کے روزوں رکھنے کا ثواب ملتا ہے. یہ نفلی روزے ہیں اور اس کو آپ عید کے بعد سے شروع کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی اس کو ریگولر رکھنے ہیں. اس کو ایسا نہیں ہے کہ ایک دن رکھ کے چھوڑ دیا پھر کر دیا، آپ نے ایک ہی سیکوینس میں اس کو رکھنا ہے. 6 روزے اگر آپ نے ردہ کیا ہے تو خواتین اپنے ایام کو دیکھ لیں، اس کی مناسبت سے وہ اس کو شروع کریں اور 6 روزے لگاتار وہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ان کو اس کی فضیلت ملے گی، گویا کہ پورا سال روزے رکھنے کا ثواب ان کی اکاؤنٹ میں آ جائے گا. تو اس کی فضیلت میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور اس کا آغاز بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جیسے ہی شوال کا چاند طلوع ہو جائے گا اور عید کا سسٹم آپ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد سے آپ اس کا آغاز کر سکتے ہیں، چاہے وہ سیکنڈ ڈے سے کریں آپ، چاہے آپ تھرڈ ڈے سے کریں آپ، یو اپ ٹو یو، آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو دوسرا کویشچن بھی آپ کو میں نے بتا دیا. اب عید کی نماز جو ہے خواتین کے پڑھنے کے حوالے سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کی نماز ہو، اجتماعات ہوں، تو وہ بڑے کھلے میدان کے اندر عید کی نماز کو جو ہے وہ ادا کیا جائے، یا جامع مسجد جو بہت بڑی جامع مسجد ہے. اور جامع مسجد کا کنسیپٹ میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں، جس کے 2 دروازے ہیں، ایک داخلی اور ایک خارجی، اس کو جامع مسجد کنسیڈر کیا جاتا ہے. جس کے 2 دروازے ہوں، ایک طرف سے آپ داخل ہوں اور دوسری طرف سے آپ نکلیں، تو یہ جامع مسجد کی ضمن میں آتی ہے. جس کے باہر بہت بڑا صحن بھی آپ کے پاس موجود ہے، اوپن ایئر بھی ہے اور کورڈ ایریا بھی ہے آپ کے اندر. تو کیونکہ جب عید کی نماز کے لیے حکم ہے کہ ایک راستے سے آؤ تو دوسرے راستے سے نکلو، اپنے گھر کو جانے کے لیے بھی، تو اوبیسلی جب آپ ایک راستہ اختیار کریں گے اپنے گھر سے مسجد کا ایک راستہ، تو جب آپ دوسری طرف سے نکلیں گے تو دوسرا راستہ بن جائے گا، تو اس کے ساتھ بھی تکبیرات اور کہتے ہوئے آئیں گے اور کہتے ہوئے جائیں گے. اس کی بھی بڑی فضیلت اور برکات ہے مردوں کے حوالے سے. تو عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتوں کے اوپر فرض تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جو نماز جو ہے وہ عید کی وہ ادا کریں، لیکن ان کے لیے بہت افضل ہے، اور ان کے لیے بھی عبادات کے حوالے سے وہی احکام ہے جو کہ مردوں کے لیے ہیں. تو اس لیے خواتین کے لیے کھلے میدان کے اندر اگر جگہ کا، پردے کا مناسب انتظام ہے تو وہاں پر وہ نماز عید ادا کر سکتی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور مساجد کے اندر اگر بڑی جامع مسجد ہے، اس کے اندر اگر ایسا کچھ انتظام ہے جس میں جو ہے ان کی نماز کی ادائیگی کا معاملہ ہے، تو وہ اس امام کے ساتھ جو امامت کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کی تقلید کے اندر جو ہے وہ اپنی نماز کو ادا کر سکتی ہیں. تو اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے
یہ لازم نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی اس کی گناہ نہیں ہے، آپ کس کے پاس آپ کس اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہے آپ کو، لیکن کریں گی تو اس کے لیے افضل ہے، بہتر ہے، ثواب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے بارے میں کوئی اور ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بات بتا دی۔ اس کے بعد ایک سوال کیا گیا تھا کہ نماز کے اندر جو غلطیاں ہم کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ بتا دیا جائے۔ تو نماز کے اندر کی سب سے بڑی غلطی تو یہی ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ نیت کے اعتبار سے درست ہی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز ایک اہتمام ہے، ایک یونٹ ہے، عبادت کا ایک بڑا ہی ڈیفائنڈ یونٹ ہے، جس کے اندر آپ نے مکمل طور پر کمپوزڈ ہو کر آپ نے اللہ کی بارگاہ کے آگے بیٹھنا ہے، جھکنا ہے، اور اس کے بعد رکوع سجود کرنے ہیں۔ یہ ساری کے سارے معاملات آپ کی جب نیت ہوگی، میں نیت کرتا ہوں ظہر کی نماز کی، میں نیت کرتا ہوں عصر کی نماز کی، میں نیت کرتا ہوں مغرب کی، فجر کی، عشاء کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیت کاؤنٹ کرتی ہے آپ کی، اور وہ جو نیت ہے وہی آپ کا مین چیز ہے۔ جب آپ نیت کر لیتے ہیں پھر آپ وضو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جگہ کو صاف ستھرا کر کے، لباس کو صاف ستھرا کر کے اہتمام کے ساتھ رب کی بارگاہ کے سامنے جو حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے باقاعدہ ایک اہتمام کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر آپ کی نیت کے اعتبار سے یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی۔ اب دی تھنگ از دیٹ کہ آپ نے اس کے اندر غلطیاں کیا ہیں۔ جتنے آپ کے شولڈرز ہیں، جتنے آپ کے کندھے ہیں، اس کی مناسبت سے آپ نے اپنے پیروں کو کھول لیا۔ بہت براڈ اور بہت سیمیٹ نہیں کرنے کی ضرورت، مناسب حد تک آپ کے پیروں میں فاصلہ ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، سینہ آپ کا سیدھا ہو، قبلہ رخ ہو، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں اپنی شولڈرز تک اٹھانے ہیں، یہاں تک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک اٹھانے ہیں، اپنے دونوں ہاتھ سیدھے ہوں، ایسے بھی نہیں، ایسے بھی نہیں، ایسے سیدھے ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ایک ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر باندھ کے رب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں پر غلطی کیا ہوتی ہے کہ پاؤں جو ہیں ان کا بھی یا تو بہت سمٹے ہوئے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ کھلے ہوتے ہیں، اور پھر ترتیب سے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ایک ڈیلیکیسی نظر نہیں آتی ہے۔ ایک تو وہ ایک مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ خواتین ہیں تو ان کا سطر میں نے پہلے بتایا تھا، یہ چہرہ، یہ ہاتھ اور گٹے، یہاں تک پاؤں جو ہیں یہ آپ کے سطر سے باہر ہیں، باقی سارا کچھ سطر ہے۔ اس میں آپ کے یہ بازو، اس کے آپ کے یہ بال، آپ کا یہ سینہ، یہ سب کچھ آپ کا سطر ہے، تو ان کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ہاف بازو شرٹ پہنی ہوئی ہے اور آپ نے دوپٹہ لے لیا جس کے اندر سے آر پار نظر آ رہا ہے بازو آپ کا، تو آپ کا سطر پوش نہیں ہے۔ آپ کو چادر لینی ہے پوری، اچھے طریقے سے اس کو لپیٹنا ہے، جس سے آپ کے ٹخنوں تک جو ہے، جس کو ہم گٹے کہتے ہیں، ٹخنوں تک آپ کا جو ہے وہ کور ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنے نماز کو جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ جس طریقہ کار وہی ہے کہ دونوں ہاتھ جو ہے کندھوں تک اٹھانے ہیں، اور خواتین جو ہے اپنے سینے پر یہاں پر ہاتھ باندھتی ہیں، تو مرد تھوڑا سا نیچے۔ تو یہ معاملہ ہو گیا۔ پھر آپ نے جب یہ کر لیا، گویا کہ آپ ایک قیام آپ نے کر لیا۔ جب قیام کر لیا تو قیام کا مطلب ہے کچھ دیر رکنا، ٹھہرنا۔ تو ظاہری بات ہے اعوذ پڑھیں گے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، قل هو اللہ، یہ پڑھنے کے بعد یہ قیام ہو گیا آپ کا۔ پھر آپ نے رکوع میں چلے گئے، جھک گئے، پھر سبحان ربی العظیم پڑھ لیا۔ اب ان کی ادائیگی جو ہے، یہاں پر ہم غلطیاں کرتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم بہت تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اور اب جو دوسری چیز ہے، نماز کو حکم میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ادائیگی بوڑھوں کی طرح کریں، اور وضو جو ہے وہ جوانوں کی طرح کریں۔ اب اس کے اندر پرابلم کیا ہے، سمجھنے کی بات کیا ہے۔ پہلی 2 رکعت جو ہیں فرض جو ہیں، اگر آپ انڈیویجول نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو جہری اور سحری، ایک جو جس میں تلاوت کی جاتی ہے اونچی آواز سے، اور ایک میں تلاوت نہیں کی جاتی، اونچی آواز سے خاموشی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی فجر کی نماز ہے اور آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، پھر تو ظاہری بات ہے وہ پہلی میں بھی دوسری میں بھی تلاوت ہوگی، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اب ظہر کی نماز میں 2 رکعت میں امام نے سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سی صورت میں لائی، اور اس کے بعد اس نے 2 رکعت ادا کر دی۔ اگلی تیسری اور چوتھی میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے رکوع اور سجود کیا جائے گا۔ آپ انڈیویجول نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے بھی اسی عمل کو دہرانا ہے۔
پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد آپ نے کوئی سی بھی قرآن کی 2 صورتیں سلیکٹ کر لینی ہیں. ذہن میں رکھیے ایک فرض نماز میں اگر آپ نے ایک سورۃ اخلاص پڑھی ہے، پھر دوسری رکعت میں بھی سورۃ اخلاص پڑھ رہی ہے، تو یہ مستحب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. اس کے ساتھ کنسیڈریشن کے حوالے سے یہ صورت توحید ہے، ایک وحدانیت کے اوپر ہے، اس لیے ایک مانی جاتی ہے. اس لیے مختلف فقہا کا، مختلف مفکروں کا اس کے بارے میں مختلف رائے ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہم کنٹروورشل میں جانے کی بجائے اگر آپ نے پہلی رکعت میں سورت جو ہے اخلاص پڑھ لی ہے تو دوسری میں آپ جو ہے سورت فلق پڑھ لیں، کوثر پڑھ لیں، عصر پڑھ لیں، کوئی بھی اور پڑھ لیں، سورہ نصر پڑھ لیں، جو بھی آپ کو آتی ہیں، تو یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے ہی آپ نے یہ سارے معاملات کرنے ہیں. اور جو صورتحال یہ ہے کہ ادائیگی کا یہ غلطیاں ہوتی ہیں نماز میں. نماز کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ مختلف کانوں میں خارج کرنا، جسم کے حصوں کو خارج کرنا، گھڑی کو چھیڑنا، ادھر ادھر دیکھنا، نماز کی حالت میں ادھر ادھر سے گھمانا، یہ سب کچھ جو ہے یہ غلط ہے. اور جانوروں کی طرح ٹکرے مارنا یہ بھی غلط ہے. تو یہ خرابیاں ہیں نماز کی جو کہ اس کو خوبصورت نہیں بناتی. جب آپ ایک تحفہ کسی کو دیتے ہیں تو اس کو خوبصورت کر کے بڑا ڈیلیکیٹ کر کے دیتے ہیں تو وہ قبولیت کا شرف پاتا ہے. ویسے ہی جب آپ نماز بھی رب کو تحفے کے طور پہ بھجوا رہے ہیں تو اس کو وہ قبول کرے تو پھر وہ اس کو اس طریقے سے قبول کرتا ہے. یہ تو نماز کے اندر کے معاملات ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے. اب اس میں اور تو مجھے نہیں کوئی سی بات نظر آ رہی جو میں آپ کو بتاؤں. ہاں اب سبحان اللہ ایک اور بات جو قابل غور ہے کہ اس میں جو سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے اندر کی بات ہے، جو غلطیاں ہم کرتے ہیں اس میں کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین نستعین، یہ آئین غنہ یہاں سے آپ نے نکالنا ہے گلے سے، نستعین. ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم، سیرات نہیں ہے، سرات ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ آپ نے اپنے دونوں ہونٹوں اور زبان کے ساتھ ادائی کرنی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. صراط کا مطلب چرواہا ہوتا ہے. اگر آپ نے صراط کہا تو پھر اس کا مفہوم بدل گیا. تو اگر صراط کہا تو وہ سیدھی راہ ہے، تو آپ نے صراط المستقیم کہنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم یعنی آپ کے دونوں ہونٹوں اور زبان سے ادائیگی ہو، نہ کہ آپ کے دانتوں سے ہو. صراط یہ نہیں آنا چاہیے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب یہ چیزیں آپ نے جو ادائیگی کے اندر گڑبڑ کر دی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ تمام چیزوں کے اضافات اس کو خضوع کہتے ہیں. مکمل طور پر جو رکن ہیں ان کی پراپر ادائیگی کے ساتھ نماز. ٹھیک ہے جی. اب دوسری بات، ایک اور سوال جو کیا گیا وہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اگر ایک جنابت ہو گئی ہے کسی بھی وجہ سے اور ٹائم بہت کم ہے، جنابت ہو گئی ہے تو غسل جنابت آپ کے اوپر اب فرض ہو گیا ہے. اب آپ کو اس کے بغیر جو ہے معاملہ وہ نہیں چل سکتا، اور اس سے افطاری سحری کا ٹائم جو ہے وہ بالکل نہیں کر رہا ہے. تو واٹ ٹو ڈو، اب کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے حکم ہے، یہ حدیث بارکہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ جا کر اپنے پیوبک ایریاز کو واش کریں اچھے طریقے سے، تاکہ کوئی نجاست وغیرہ ہے تو وہ ساری دھل جائے. اس کے بعد آپ جو ہے غسل والا وضو جو کرتے ہیں، پانی لے کر گرگرا کریں، ناک میں چڑھائیں، سنک دیں اس کو. اس کے بعد مکمل وضو کر کے تو آپ جو ہیں جا کر سحری کھا لیں، سحری کر لیں. سحری کرنے کے بعد پھر آپ غسل کر کے تو آپ جو ہے نماز کی ادائیگی کریں. آپ کی سحری ہو جائے گی، آپ کا روزہ رکھا جائے گا، اس میں روزے کی چھوٹ نہیں ہوگی. یہ کنڈیشنل ہے. ویسے تو معتبر یہی ہے کہ حکم میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ جنابی ہو گئے ہیں، جنبی کنڈیشن میں آپ آ گئے ہیں، تو جس وقت تک آپ جو ہیں وضو نہیں کر لیتے اس وقت تک آپ کا کھانا پینا جو ہے وہ درست نہیں ہے، حرام ہے. کھانا پینا حرام ہے، درست نہیں ہے. ایون کہ پانی بھی آپ نے پی لیا، آپ جو جنابت آپ کو ہو گئی ہے اور آپ نے پانی کا گھونٹ پی لیا، دودھ پی لیا، کچھ کھا لیا، تو آپ کے لیے بالکل حرام ہے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو غسل نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ اس کو غسل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کسی وجہ سے، تو آپ جو ہے واش روم میں جائیں، جا کر وضو کریں جنابت والا، اور اس کے بعد پھر آ کر آپ کھا سکتے ہیں، پھر صبح اٹھ کر آپ غسل کر سکتے ہیں. اس میں آپ کے لیے کوئی کمپلشن نہیں ہے. یہ تو ہے روٹین کی بات جو کہ مسٹ ہے. اب جو
کنڈیشنل ہے، وہ میں نے بتا دیا کہ سحری کا وقت ہے اور سحری نکل رہی ہے اور اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، روزہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو رب نے ہمیں یہ چھوٹ دے دی، آسانی دے دی کہ آپ جو ہے وضو کریں اور اس کے بعد پھر آپ جو ہیں وہ یہ معاملہ کر لیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک آسانی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اکثر لوگ اس معاملے میں اپنا روزہ چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے روزے کا بڑا فرضی روزے کا بہت ثواب لکھا ہوا ہے، بہت اس کی مقبولیت ہے، تو اس لیے اس کو مت چھوڑیے، اس کو مت کریے، اس کو بریک نہ کیجیے، اس کا ثواب کو ڈھونڈیے، تلاش کیجیے. شیطان تو بندہ ہوتا ہے لیکن ہمارا نفس جو ہے، کیونکہ ہم یہ کب ہوتا ہے جب ہم بہت توانگری میں چلے جاتے ہیں، بہت پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں. یعنی بچوں کو تو نائٹ فال ہو جاتا ہے، اور جو ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں ان کے اندر جب وہ خماری آتی ہے تو وہ اس کی ترغیب ان کو ملتی ہے، تو ان کی شہوات جاگ اٹھتی ہیں اور وہ اس طرف رجوع کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے باقاعدہ ٹائم کی سلیکشن کریں، یا پھر اپنا جو ہے معاملہ جو ہے اس کو دیکھیں، اس کو کنٹرول کریں، یہ بہتر ہے. شرع کی باتیں بتانا ضروری ہوتی ہیں، اس لیے میری کوئی بات پہ اگر آپ کو ایسا لگے کہ میں اتنی آپ کو کھل کے بات کر رہا ہوں، تو جو مجھے جاننے والے ہیں، جو مجھے میرے پاس آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر میں روکوں گا کچھ تو میں گنہگار ہوں. آج میری زندگی ہے، کل نہیں ہے، تو کم از کم آپ یہ تو کہیں گے کہ ہمیں انہوں نے بتا دیا تھا، آگے عمل نہ کرنا آپ کی بات ہے. اور کوئی ہم ایسے نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو. آج کی جنریشن میں آج سے چھوٹا سا بچہ جو بچی ہے، ان کو بھی یوٹیوب نے اتنا خراب کر دیا کہ ان کو بھی ہر چیز کے بارے میں اویئرنیس ہے. اس لیے اس میں کوئی ایسی ہائیڈ اینڈ سیک والی بات نہیں ہے. تو ہمارے فتوے، ہماری جو دین، ہمارے جو اندر کا بہت بڑا عالم، وہ صرف انہی باتوں کے اوپر جاگتا ہے، باقی سارے معاملات کے اندر نہیں جاگتا. ہم خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہم خود غلط کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود حرام کھا رہے ہوتے ہیں، خود سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسروں کا ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنی طرف ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. تو دین جو ہے بہت اوپن ہے، بہت واضح ہے، اور سکھاوٹ کے لیے اس کو ضروری ہے بتانا. اب نماز کا میں نے آپ کو بتا دیا. اب غسل کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ غسل کے معاملات کیا ہیں. تیمم کے حوالے سے بھی آپ کو میں نے لاسٹ لیکچر میں بتا دیا تھا کہ اگر پانی اویلیبل نہیں ہے، بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو آپ تیمم کر کے غسل جنابت بھی آپ کا قائم مقام ہو جائے گا. پھر جب پانی میسر ہو جائے تو آپ اس کو اپنے بدن کو اچھی طریقے سے پاک کر لیں. تو وضو کے درمیان میں پانی کے چھینٹے اڑانا، باتیں کرنا اور ڈلے کرنا یہ غلط ہے. جلدی جلدی وضو کرنا چاہیے اور اس کو اچھے طریقے سے مل کے سب کچھ صاف کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے نماز کے درمیان جو معاملات ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ کون سے فرائض ہیں نماز کے اور کون سے مکروہات ہیں. مکروہات وہی ہیں کہ آپ نے یہ کیا وہ کیا، یہ ساری نماز کے اندر گڑبڑ کرنے والے ہیں. اور فرائض وہی ہیں جو میں نے بتا دیا: نیت کرنا، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، روبرو ایک رب ہونا، قبلہ کی طرف رخ ہونا، اور اس کے بعد پھر رکوع و سجود کا مکمل اہتمام کرنا، اور ادائیگی کے ساتھ، وقفے کے ساتھ رک کے کرنا. یہ سارا کچھ جب آپ نے کر لیا، گویا کہ آپ نے ایک اچھے طریقے سے گلدستہ کمپوز کیا تو رب کی بارگاہ میں دیا تو قبولیت پا گیا. غسل ہو گیا، وضو ہو گیا، نماز ہو گئی، اور آپ کے روزے کے معاملے میں جو کچھ معاملات ہیں وہ میں نے بتا دیا آپ کو، اور شوال کے روزوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا. لاسٹ درس میں قضائے عمری کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. اور اس کے بعد آپ کو جو ہے اب ایک اور چیز جو میں اپنے پاس سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کی جو جب چاند نظر آ جاتا ہے تو لیلۃ الجائزہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ رات بہت مقدس ہے. ہم 27ویں رات کو ہی یا طاق راتوں کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں، اور اس دفعہ الحمدللہ رب نے ہمیں 27ویں رات جو ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے عطا کی، اور بہت ہی قریب تقریباً جو ہے اس کے سارے آثار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ وہ سارے اس میں نظر آئے کہ اس سے پہلے بارش کا ہونا، پھر رات کا بڑا اچھا ہونا، سورج کا لیٹ میں ٹھنڈک والا طلوع ہونا اور سکون کا ہونا، یہ سارا کچھ معاملات اس 27ویں کی رات کو دیکھے گئے، جو کہ قرین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے لیلۃ القدر کی رات تھی. تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو بھی اس رات میں اور ذکر اذکار کو مغفرت کو قبول کرے، اور ہمیں جو ہے 1000 سال کے مہینوں کی جو عبادات کا ثواب بھی ہمیں عطا فرمائے. تو اب لیلۃ الجائزہ ہے، یہ وہ رات ہے جس میں چاند نظر آ گیا ہے، اور آپ نے اس کے بعد رات کو اللہ کے سامنے جھک گئے ہیں، بجائے کہ اب تو خیر آپ کی گورنمنٹ نے آپ کو بین کر دیا کہ آپ چاند رات نہیں منا سکتے اور ساری رات باہر نہیں جا سکتے. اب میں دیکھوں گا کہ کتنے لوگ نماز عید ادا کرتے ہیں، کتنے لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ بہت چور راستوں کو ڈھونڈنے والے ہیں. شٹر کے نیچے سے بھی لیٹ کر اندر چلے جاتے ہیں کہ مہندی لگوا لیں، چوڑیاں چڑھا لیں، سوٹ لے لیں.
گناہ ہے نا، گناہ ہو جائے گا، ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اگر آج ایک بچی نے، ایک لڑکی نے، ایک عورت نے مہندی نہ لگوائی، چوڑیاں نہ چڑھائیں، سوٹ نہ اس نے بنایا، تو اس کے روزے کے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ تو ضروری ہے یہ سارا کام، چاہے شٹر کے نیچے سے لیٹ کے جائے، اوپر سے پھلانگ کے جائے، اس نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم لاہوریوں کی ایک بہت بری عادت ہے کہ جس کام کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے کہتے ہیں کہ لو جی میں سب تو پہلے کیتا ہے، اسی لے آئے ہیں، کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی سب سے پہلے لا کے سب کو بتایا سب سے پہلے میں کیتا ہے، قانون سب سے پہلے میں توڑیا، فلانا کام سب سے پہلے میں کیتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ تو لذت الجائزہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جس مزدور نے اپنی محنت کے ساتھ کام کیا ہو تو اس کی مزدوری کا کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ باری تعالیٰ بے شک اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دینی چاہیے۔ تو رب تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے جاؤ میرے فلاں بندے کو، فلاں بندی کو جا کر یہ خوشخبری سنا دو کہ میں نے اس کے روزے، اس کی تراویح، اس کی سحری، اس کی افطاری، اس کا ذکر، اس کا اذکار، وہ سب کچھ میں نے قبول کر لیا اور اس کو بخش دیا، میں نے جہنم کی آگ سے نجات دے دی میں نے۔ تو فرشتے خوش ہو کر، وہ مرد ہے تو اس کے ساتھ جا کر معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، خاتون ہے تو اس کے اوپر اپنی روحانی جو نگاہ ڈالتے ہیں نور کی، تو اس وقت اس کے اوپر کپ کپی چھاری ہو جاتی ہے۔ نور اور خاک کا جب ایک کمبینیشن بنتا ہے تو خاک کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور چھم چھم آنسو جو ہیں وہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں، رکت طاری ہو جاتی ہے۔ جب ایسی وجدانی کیفیت ہو تو اپنے رب کے سامنے سر بجود ہو جائیں اور ذکر کریں اللہ کا، اور اللہ سے مغفرت مانگیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ والحمد۔ تسبیح کریں اس کی، ذکر کریں اس کا اور شکر کریں اس کا، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے اس کی برکات اور فیوز آنے والے وقتوں تک ہمیں عطا کر۔ جب آپ رمضان کے شروع میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان عطا کر، تو رمضان کی برکات آپ کو ملتی ہیں، فیوز ملتے ہیں، روزے پورے ہوتے ہیں۔ جب روزے پورے کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جب رب سے دعا کرتے ہیں کہ رب اس کو تو قبول کر اور ہماری زندگیوں میں اس کو جاری اور ساری کر دے، تو اس کو آپ کو 6 ماہ تک آپ کے لیے جو وہ ثواب جو ہے اس کا سسٹم چلتا رہتا ہے اور آپ کے اندر اس کی کیفیات رہتی ہیں، بشرطے کہ آپ اس کی مداومت کریں، اس کو مکمل طور پر اس کی ادائیگی کریں۔ تو یہ مہینہ صرف اس مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف عبادات اس مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ صدقہ، خیرات، چیریٹی یہ اسی مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ درگزر عفو کرنا اس مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ صلہ رحمی کرنا اس مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ جھوٹ سے، برائی سے، غیبت سے روک لینا اپنے آپ کو اس مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ کھانا پینا، یہ اعتدال کے ساتھ کھانا، پورے دن میں 24 گھنٹوں میں ایک کھانا کم از کم کی طرف جانا، یہ اس مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے پورے سال کے لیے ہے۔ اس کی روٹین بنا لیں، آپ دیکھیں الحمدللہ آپ نے پورا مہینہ اعتدال کے ساتھ بھی، روکھی سوکھی کھا کر بھی، تر مال کھا کر بھی آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کی کوئی طبیعت خراب نہیں ہوئی، بلکہ بیماریاں کٹی ہیں آپ کی۔ آپ دیکھیں آپ نے اپنے آپ کو ریڈکٹ کیا ہے، کم کیا ہے، ڈیٹاکس کیا ہے، یہ ساری چیزیں فضیلتیں ہیں، برکات ہیں فاسٹنگ کی۔ جس طرح دنیا اب آ رہی ہے، یورپ کی اور امریکہ کی اور کینیڈا کی اور آسٹریلیا کی اور سب جگہوں پہ اب فاسٹنگ کے اوپر سلم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو صحت مند کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ 442 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس سے پہلے اللہ نے تمام ایمان والوں کو روزوں کے اوپر لگایا ہوا۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ یقین کریں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سب کے فریزر جو ہے گوشت سے بھر گئے ہیں۔ ہفتہ ہفتہ پہلے پائے، گوشت، بونگ، سری، یہ سب چیزیں جو ہیں بڑی بڑی اور پتہ نہیں کیا کیا ماشاءاللہ وہ چیزیں ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں، اور پہلے دن یہ کھانا ہے، دوسرے دن یہ کھانا ہے، پہلے دن اودیل جانا ہے، دوسرے دن اودیل جانا ہے، تیسرے دن اودیل جانا ہے، ایسا لمبیاں چھٹیاں، لمبیاں موجہ، ٹھیک ہے۔ تو کھانے کے لیے ہم پر تول لیں۔ اللہ کے بندو، ایک مہینہ آپ نے فاسٹنگ کی ہے، اعتدال کیجئے، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو بیمار کر لیں، اور اب بیماری سے تو آپ کو ڈر لگنا چاہیے، کیونکہ خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہوں گے تو لازمی بات ہے آپ کا پیٹ لوز ہوگا، لازمی بات ہے کہ بخار ہوگا، لازمی بات ہے منہ کا ذائقہ کڑوا ہوگا، لازمی بات ہے آپ کا سر بھاری ہوگا، لازمی بات ہے آپ کی امیونٹی کم ہوگی۔ تو
تو خدا نہ خواستہ اگر ریئل میں نہیں آپ کو کرونا کا کوئی وائرس ٹچ ہوا تو آپ کے گھر والے ہی آپ سے دور اختیار کریں گے. پہلے وقت تھا کہ جب چھینک آتی تھی تو چھینک مارنے والا شکر الحمدللہ کہتا تھا, سننے والا یا رحمت اللہ کہتا تھا. اب جب چھینک مارنے والا پہلے کوشش یہ کرتا ہے کہ مجھے چھینک آئے ہی نہ, وہ اپنے آپ کو پہلے ہی موت کی طرف لے کے جاتا ہے, دل بند کروانے کے چکر میں لگا ہوتا ہے. اور جب چھینک آ گئی تو دوسرے سے دور بھاگتے ہیں, یا رحمۃ اللہ کہنے کی بجائے کہتے ہیں کرونا ہو گیا, وہ پھٹا پچھڑ سا ناک پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیتے ہیں, سینیٹائزر لگا کے ناک پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں, اس سے دور ہو جاتے ہیں. 2 چھینکیں آ گئیں اور زیادہ وہ ہاٹ کیک ہو گیا, 3 آ گئیں تو کنفرم ہو گیا. اگر اس نے کہہ دیا میری کل دی نا کوئی طبیعت ایویں منہ کا ذائقہ کوڑا کوڑا ہے, سمیل جی من نہیں آتی پئی, انہیں کہنا وہ بھائی دن کرونا ہو گئی, اس کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملاتے, دور دور ہی ہو جاتے ہیں. یہ گھر کے اندر رہنے والوں کا یہ حال ہے. بہرحال ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ کرونا نے ہمیں کیا سکھایا, ہم نے اس سے کیا سیکھا. میں چاہتا ہوں کس دن اس کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ ڈسکشنز کریں گے, سیٹنگ کریں گے کہ یہ چیزیں کیا کمپیریٹیولی اسلام اور ہمارے روزمرہ زندگی کے معاملات کے اندر اس نے کیا ایفیکٹ دیا. لیکن آج چونکہ سوالات کا سیشن تھا اور غلط اور ملت جو ہم کر لیتے ہیں چیزوں کا وہ سیشن تھا, اس حوالے سے میں نے آپ کو مصرف جو سوالات ضروری تھے عید سے پہلے بتانے, شوال کے روزوں کے بارے میں, عیدین کی نماز کے بارے میں, اور اس کے بعد جو فطرانے کے بارے میں, یہ سارا کچھ ضروری تھا تو میں نے بتا دیا. زکوٰۃ کے بارے میں خواتین کے حوالے سے ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے شوہر زکوٰۃ نہیں دیتے آپ کے زیور کی, وہ کہتے ہیں میرے پاس معذرت پیسے نہیں ہیں زکوٰۃ دینے کی, تو آپ کے اوپر لاگو ہے, آپ نے دینی ہے. آپ اپنی کوئی چیز بیچیں, کوئی رنگ, کوئی بریسلیٹ, کوئی چیز, زکوٰۃ نکال دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنے شوہر کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں کہ یہ سونا میرا ہے ہن, ٹھیک ہے جی, تو اب آپ کو نہیں ملے گا, میں اس کی زکوٰۃ خود پے کر رہی ہوں تو میں اس کی ذمہ دار ہوں. تو آپ اس طرح سے اس کی زکوٰۃ ادا کرتی جائیں, ہر سال انشاءاللہ بڑھتا جائے گا آپ کا, میرا ایمان ہے. اور زکوٰۃ کے بغیر اس کو مت پہنیے, ورنہ قیامت کے روز آپ کو بھی آپ کے گھر والوں کو بھی وہ سونے کے زیورات جو ہیں وہ آگ کے بنے ہوئے آپ کو پہنائے جائیں گے, اور آپ کے ساتھ یہ معاملات بڑا گڑبڑ ہو جائے گا. زکوٰۃ دیجیے, اگر آپ نے ابھی تک نہیں دی تو دے دیجیے, اور اگر آپ کے پاس فوری طور پر اگر نہیں ہیں, ابھی ہاتھ میں خرچ زیادہ ہو گیا اور ابھی آپ کے وسائل نہیں ہیں, تو جیسے ہی مارکیٹس وغیرہ کھلتی ہیں کوئی چیز بیچ کر آپ اس کو دے دیں, یا عید کے بعد بھی آپ اس کو دے دیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ پورا مہینے میں, پورے سال میں اس کو نصاب کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ مسلمان بہنوں بھائیوں کو جو سفید پوش ہیں ان کی بھی مالی مدد اور معاونت ہو جائے, اور ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں. تو اس لیے اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیجیے گا. میری دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو مسائل ہیں ان کو جاننے اور ان کا حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے پڑھا تھا کہ ایک مسئلے کو جان لینا گویا کہ خانہ کعبہ کا ایک طواف کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں روز اس طواف کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البیان. صدق اللہ العظیم.